أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إياك نعبد وإياك نستعين محترم سامعین مکرم، سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت حکمت رکھی ہے، اور اس سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 مثانی اس کا نام بھی کہا گیا ہے۔ اور اس سورت کا فائدہ کیا ہے اور کون کون سے اعمال اس کے ساتھ کرنے سے انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول ہی نہیں کرتے جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، بلکہ اس رکعت کو ہی قبول نہیں کرتے جس رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ اور ہر عمل وہی قبول ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد کے قبیلے کے لوگ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے اندر کچھ دن ٹھہرے، مہینہ ٹھہرے، 2 مہینے ٹھہرے، اس کے بعد ان کو اپنے گھر والوں کی یاد آنی شروع ہو گئی۔ بیوی بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے اور دین سیکھتے۔ جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم کیا تھا، صلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز اس طریقے سے اپنے علاقے میں جا کر پڑھنی ہے جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم لیؤمکم اکبرکم، نماز اس آدمی نے پڑھانی ہے جو تم میں سے عمر کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے بڑا ہوگا۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر پر تھے، راستے کے اندر جاتے جاتے رات ہو گئی۔ اب جس قبیلے کے پاس ٹھہرے اور ان سے کھانا طلب کیا، گزارش کی کہ ہم مسافر آدمی ہیں، ہماری خدمت کرو، کھانے کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے ان کی خدمت نہیں کی۔ اسی قبیلے کے سردار کو اسی رات ایک سانپ نے ڈس لیا یا موذی چیز نے ڈس لیا، تو آئے کہنے لگے ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، اگر آپ میں سے کوئی دم جاننے والا ہو، آپ آخر مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں، آپ کون دم کرے گا؟ تو صحابی کہتے ہیں اللہ، میں نے کہا اگر ہم دم کریں گے تو ہم یہ چیزیں لیں گے۔ 40 بکریوں کا طے ہوا تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق دم کیا، اور اس سردار کو شفا مل جاتی ہے، اور ان سے 40 بکریاں حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا پڑھا تھا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورۃ الفاتحہ جو آپ نے سکھائی تھی وہی پڑھ کر میں نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی۔ اور دم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آج ہم دم کرتے ہیں، پانی دم کرنا ہے، برتن کے اندر پانی ہے،
اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پھونک دی جاتی ہے، پھونکا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر پھونکنے سے منع کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہے، دم کرنے والا جو بھی اس نے پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، آخری 4 کل پڑھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے اس نے وہ پڑھے گا۔ پانی اس کے سامنے رکھا گیا ہے، یہ برتن کے اور اندر کوئی اور چیز رکھی گئی ہے، وہ اپنا لوح مبارک اپنی انگلی کے ساتھ لگائے گا، پھر اس انگلی کو اس برتن کے اندر لگائے گا یا اس چیز کے اندر لگائے گا، یہ دم ہو جائے گا۔ دم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کے سر کو دم کرنا ہے اس پہ پھونک لگا سکتے ہیں، اس میں منع نہیں ہے، لیکن کسی چیز کے اندر، کسی برتن کے اندر پھونکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی لیے آپ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کھانا گرم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن اس کھانے کو آپ نے کبھی پھونک نہیں مارنی۔ چائے پیتے ہیں، لیکن چائے کے برتن کے اندر آپ نے پھونک نہیں لگانی۔ آپ نے کوئی اور چیز کھانی ہے، آپ کے ہاتھ میں لقمہ ہے، اس کو پھونک لگا سکتے ہیں، وہ برتن نہیں ہے، لیکن آپ برتن کے اندر پھونک نہیں لگا سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔